السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں دا فضلیک کالج مردان کی پرنسپل محترمہ سمینہ خان کے ساتھ موجود ہوں۔ ان کے ساتھ درس و تدریس، ملک میں رائج تعلیمی نظام، کالج کارکردگی اور دیگر امور پر بات چیت کریں گے۔ میڈم، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ درس و تدریس کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے یہ پیشہ چن لیا؟ ہمارے اس بات کا جواب دیتے ہوئے میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی۔ جی میں اکثر جب لوگوں کو انٹرویو کرتی ہوں، کیونکہ ایز اے پرنسپل اب بھی بہت عرصہ میں نے کام کیا، تو جب ہم ٹیچرز چنتے ہیں تو یہ کویسچن میں سب سے پہلے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ یا بدقسمتی کہہ لیں ہماری، کہ ہم بائی چوائس نہیں آتے۔ درس و تدریس میں ہم بائی چوائس نہیں آتے، ہم آتے ہیں تو جب سارے جو ہمارے مطلب سارے فیلڈز رہ جاتے ہیں تو یہی ایک فیلڈ رہ جاتا ہے ہمارے پاس جس میں ہم جوائن کرتے ہیں۔ بٹ ان مائی کیس دس واز ناٹ، اٹ وازنٹ لائک دس۔ میرے کیس میں یہ تھا کہ آئی واز فرام دا ویری اسٹارٹ آئی واز ویری مچ انٹرسٹڈ ان ٹیچنگ۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں بائی برتھ ٹیچر ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹیچر ہی پیدا کیا ہے۔ کوئی ایک بات سمجھانی ہو تو کوئی اور کسی اور کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے اس کو سمجھانی چاہیے تھی تاکہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا۔ تو شاید میرے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں بچپن میں ہی تھا کہ میں نے ٹیچر ہی بننا ہے، اسی فیلڈ میں جانا ہے۔ تعلیم کی اگر وسیع معنوں میں تعریف کی جائے تو یہ تعریف ہم کس طرح کریں گے؟ میں اکثر سوچتی ہوں ایجوکیشن اینڈ نالج۔ جی، ایجوکیشن کے لیے میری اپنی ڈیفینیشن جو ہوگی، یہ نہیں کہ آئی ہیو ٹیکن اٹ فرام اینی بک یا کسی کتاب سے لی ہو۔ ایجوکیشن کے معنی ہیں ٹو گائیڈ سم ون ٹو چوز دا کریکٹ پاتھ۔ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں ایجوکیشن کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ دین ہاؤ somebody would come to know کہ which is the correct path، یا پھر کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ کریکٹ رستہ ہے کون سا، وہ پھر نالج ہے جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو دس از ہاؤ آئی ڈیفائن ایجوکیشن۔ عام طور سے دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے، تاہم دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہماری تقسیم ہے نا، ایسا ہے نہیں۔ دینی اور دنیاوی یہ دونوں چیزیں الگ الگ تو ہیں نہیں، لیکن لوگ شاید پتہ نہیں کیوں ہم سمجھنے لگے ہیں، کیوں ذہن میں یہ بات آئی ہے۔ دین اور دنیا یہ ایک ہی تو ہے نا، مطلب دین نے ہمیں وہ سمجھ دی ہے کہ دنیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن عام طور سے الگ الگ دیکھا جاتا ہے ان دونوں کو۔ عام طور سے میرے خیال میں جو بالکل ہی سطحی سوچ رکھنے والے ہیں، جس میں بھی تھوڑا سا بھی ایک سوچنے کا مادہ ہے اور وہ ڈیپ میں جا سکتا ہے، تو وہ لوگ اس کو الگ الگ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ دین اور دنیا ایک ہی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہاں پہ یہ کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو جو سیاست وہاں پہ دنیا کے معنوں میں لے لیں تو پھر چنگیزی ہے رہ جاتی ہے، مطلب پھر وہ سبھی شتر بے مہار کی طرح ایکٹ کریں گے۔ تو دین تو میرے خیال میں دین ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل ہے بھی ایسا۔ جی، ہمارے ہاں جو نظام تعلیم رائج ہے اس کی بھی دو معیار ہے، ایک وہ جو سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں نظر آتا ہے، بالکل، اور دوسرا پرائیویٹ اسکولوں۔ آپ دونوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ایسا میرے خیال میں نہیں ہے۔ معیار تعلیم کا جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ اسکولوں کی، میں یہ بتاتی ہوں آپ کو، گورنمنٹ اسکولوں کی اگر آپ بکس دیکھ لیں جو انہوں نے کریکولم ڈیولپ کیا ہے، جو آن لائن اویلیبل ہے، آپ دیکھ لیں
جو انہوں نے ایک کلاس کا کریکولم ڈیولپ کیا ہے، ٹھیک ہے، کتابیں بھی بڑی زبردست ہیں. میری کتابوں میں یعنی کہ جو ہم جو پرائیویٹ اسکول جو ہیں بڑی بڑی فیسیں لے کے جو پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مفت میں، ان کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف نصاب میں فرق ہے. نہیں، نصاب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. نہیں، نصاب ایک جیسا ہے، پڑھانے کے طریقے میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. تو میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ ہمارے جو اساتذہ صاحبان ہیں جو سرکاری اسکولوں میں ہیں وہ اچھا نہیں پڑھا رہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ پرائیویٹ اسکولوں کا ایک یہ ایج ہے کہ یہاں پہ ان کی بڑی سخت ایک مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے. تو دن بدن ہر گزرتے دن مانیٹرنگ کی کمی ہے، ٹھیک ہے. وہی کتاب وہ بھی پڑھا رہے ہیں، وہی کتاب یہاں بھی پڑھائی جا رہی ہے، لیکن ہم دن میں 10 دفعہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پڑھائی گئی. فیڈ بیک لیتے ہیں، پیرنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں، پیرنٹ خود بھی فیڈ بیک دیتے ہیں. جب وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ فیڈ بیک بھی پھر دیتے ہیں کہ میرے بچے نے کتنا اچھا پڑھا، کتنا اچھا سیکھا، کیا نہیں سیکھا. وہاں پہ یہ سسٹم تھوڑا کمزور ہے. پرائیویٹ میں پرائیویٹ میں تو یہ بڑا اچھا جا رہا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ الگ الگ ہیں دونوں. پرائیویٹ اسکولوں میں بھی 2 طرح کے نصاب پڑھائے جاتے ہیں. ایک جو صوبائی نظام تعلیم کے تحت ہوتا ہے اور دوسرا کیمبرج کی سسٹم کے تحت. آپ کے خیال میں بالکل کون سا طریقہ ٹھیک رہے گا؟ ہمارے بچوں کے لیے کون سا نظام ٹھیک رہے گا؟ اگین یہاں پہ پھر میں یہ بات شاید آبجیکشنیبل ہو لوگوں کو، لیکن کہیں پہ بھی جب یہ کویشچن مجھ سے ہوتا ہے تو اس کا جواب میں دیتی ہوں. جو کیمبرج والے پڑھائی دیتے ہیں نا ہمیں، جو کیمبرج کا طریقہ کار ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جب آپ سے یعنی واپس ہی فیڈ بیک لیتے ہیں یا پیپر کہہ لیں یا ایگزام کہہ لیں، ایگزام میں وہ آپ کو کہتے ہیں کمنٹ آن دس. جبکہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، جب اس میں آپ سے ایگزام لیا جاتا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں ڈسکرائب. یعنی یہاں پہ ایک رٹا سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، جبکہ وہاں پہ ایک کریٹیو سسٹم انہوں نے کریٹیوٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ 2 سسٹم کافی ڈفرینٹ ہیں اور میں کیمبرج کو ہی ترجیح دیتی ہوں. اگر ہم بھی وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ سسٹم، بالکل کر سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یکساں نظام تعلیم سے محرومی اور مادری زبان میں تعلیم کا نہ ہونا ملت کی سیاہ کے سوا کچھ بھی نہیں. تعلیمی نظام کے حوالے سے بحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہماری سمت درست ہے؟ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے یہ بات بتائی. اور یہ میں اس میں 2 رائے ہے ہی نہیں. یعنی کہ جب تک آپ کوئی چیز بھی پڑھا رہے ہیں اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو وہ بچہ اگر وہ لفظوں میں ہی الجھا رہے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں، اس لفظ کے معنی کیا ہیں، تو شاید وہ کانسیپٹ کبھی اس کا کلیئر نہیں ہو سکے گا. لیکن آن دا ادر ہینڈ انگلش بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. انگلش لینگویج میں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کا جواب میں ہمیشہ سے یوں دیتی ہوں کہ ہم فی الحال ہم اس کو اگر اپنے مدر ٹنگ میں ساری بکس کو لے آئیں تو وہ دن ہوگا نا جب ہم بہت ہی ہائٹ پہ پہنچ چکے ہوں گے. جب ہم ہائٹ پہ پہنچ جائیں گے نا کسی دن، تب وہ دن ہوگا جب ہم ہر چیز کو اپنی زبان میں کر سکتے ہوں گے. لیکن وہاں تک جانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس چاہیے، اور یہ انگلش سیکھنا جو ہے نا وہ انہی ایفرٹس کا ایک حصہ ہے. انگلش ہم نے سیکھنی ہی سیکھنی ہے. یہ ساری بکس جو انگلش میں ہے یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے اسی طرح سے. تو تبھی ہم کسی لیول پہ پہنچ سکتے ہیں اور پھر ہم اپنی ایک شناخت بنا سکتے ہیں. ایگری. ہمارے ہاں ڈگری ہولڈرز کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن علم و عمل اور تربیت کا فقدان ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ بالکل، بینگ اے پرنسپل میں کہتی ہوں مجھے یہ بہت زیادہ اس طرح کے تجربے میرے ہوئے ہیں کہ ڈگری ہولڈرز کو دیکھتی ہوں اور انٹرویوز میں اکثر جب ان کے ایز اے ٹیچر میں ان کا انٹرویو کرتی ہوں
تو بالکل کسی سوچ سے آری پاتی ہوں نا ان کو، ان کی سوچ میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، جیسے وہ ایک عمیق سوچ ہوتی ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت انہوں نے چند ڈگریاں لی ہوتی ہیں، انہیں ڈگریوں کو وہ چند ہزار روپے کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسے لوگ پھر اپنے قوم کا مستقبل چینج کر سکتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور کسی کو بھی کامیاب نہیں کروا سکتے، اپنے قوم کا بھی مستقبل نہیں بنا سکتے. حالیہ برسوں میں آن لائن تعلیم نے بہت رواج پایا، خصوصاً وبا کے دنوں میں. اس سے آپ کس نظر سے دیکھتی ہے؟ یہ ایک طرح سے میں کہتی ہوں اچھا ہوا، پاکستان کے لیے بہت اچھی بات تھی، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ہمارے جو ایون پرائیویٹ سکولز اور جو گورنمنٹ سکول ہیں وہ ٹیچرز اس میں موسٹلی ٹیکنالوجی الٹریٹ پیپل ہیں، تو ان کو چار و ناچار ٹیکنالوجی کی طرف آنا پڑا. تو یہ ایک طرح سے یہ جو لاسٹ 3 ایئرز گزرے ہیں یہ ان کے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہو گیا، اور سب کے سب جو تھے وہ ٹیکنالوجی لٹریٹ ہو گئے. آن لائن ٹیچنگ جو تھی وہ اگرچہ وہ اتنی افیکٹو تو نہیں رہی، یعنی کہ ظاہر ہے ایک تو ہمارا مطلب ہمارے ٹیچرز کے لیے بھی وہ کائنڈ آف ٹریننگ ایج تھا، تو وہ کہاں اپنے بچوں کے لیے اس کو افیکٹو بنا سکتے تھے. لیکن ان فیوچر انشاءاللہ اٹ ول بی افیکٹو. فیوچر میں اللہ تعالیٰ ایسی وبا پھر کوئی نہ نازل کرے ہم پہ، لیکن سپوز کوئی ایسا ہوا یا تو انشاءاللہ اٹ ول بی آن لائن ٹیچنگ ول بی ویری افیکٹو انشاءاللہ ان فیوچر، بیکاز دے ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام دس پیریڈ. تو کیا یہ سسٹم کامیابی حاصل کر پائے گا یا اس کے کچھ نقصانات بھی ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ نقصانات ہیں. یو نو دا ٹیچر کمیونیکیشن ود دا اسٹوڈنٹ، پرسنل کمیونیکیشن جو ہے، اور ٹیچر کی فزیکلی پریزنس بچے کے سامنے، وہ بہت بڑی بات ہے. اسے بچہ تو صرف سن نہیں رہا نا، بچہ الفاظ سے تو نہیں سیکھ رہا نا، بچہ تو ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل سامنے پاتا ہے، اس کے ہر حرکت سے سیکھتا ہے. تو یہ تو اس کا یہ تو یعنی ٹیچر کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا. آن لائن آواز سننا تو ٹیچر کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اس کے نقصانات ہیں بہت زیادہ. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دس. ایک ادارے کی کامیابی میں منتظم کا کیا کردار ہوتا ہے، اور آپ کے خیال میں منتظم میں کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ میں کہتی ہوں اگر میں کہوں گی نا کہ ایک ادارے کی کامیابی میں منتظم کا پرسنٹیج میں اگر دوں 90%، 90% اس کی کامیابی میں اس کی ناکامی میں، دونوں میں منتظم کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر منتظم خود کلیئر مائنڈڈ نہ ہو، اگر منتظم میں ڈیسیژن میکنگ پاور نہ ہو، اگر منتظم ہارڈ ورکنگ نہ ہو، اگر منتظم آنیسٹ نہ ہو، اگر منتظم پنکچول نہ ہو، تو وہ اپنے تمام ملازمین اے سے لے کے زی تک ان میں یہ ساری خصوصیات پیدا ہی نہیں کر سکتا. اور چاہیے کسی بھی ادارے کو یہی خصوصیات یعنی پنپنے کے لیے یا اس کو گروتھ کے لیے یا اس کی کامیابی کے لیے یہ ساری خصوصیات چاہیے. مطلب یہ کہ ادارے کی کامیابی کا دار مدار منتظم پر ہے. منتظم پر بیسیکلی وہ خود کو رول ماڈل بنائے گا تبھی سارے وہی چیزیں فالو کریں گے اور دوسروں پہ اپلائی کر سکے گا. علی خان کے عہد میں کالج میں جو ڈسپلن قائم تھا، کیا اس کا تسلسل باقی ہے یا ناپید ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ علی خان واز سچ اے گریٹ ڈسپلنیرین کہ انہوں نے اس کی اتنی مضبوط بنیادیں بنائی ہیں نا اس ادارے کی کہ یعنی کہ کتنی حالات کے تھپیڑوں نے اس کو بہت ہی زیادہ افیکٹ کیا ہے اس کالج کو. لیکن چونکہ بنیادیں مضبوط تھیں تو وہ والا ڈسپلن ابھی تک شکر الحمدللہ ہے. اب بیچ میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن دور آیا ہے اس ادارے پہ، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی ڈسپلن کو مزید آگے لے کے چلیں. کہ 97 سے لے کے 96 95 وہ آگے اب اور اس وقت کے دور میں اور ابھی کے دور میں بہت زیادہ ڈفرینس آ چکا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب کا ڈسپلن اور اس دور کا ڈسپلن میں فرق تو ہے، لیکن ہم اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان جیسے
لیڈرز جو ہیں ان سے سیکھیں اور انہی کو آگے پھر لے کے جائیں انہی چیزوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ علی خان کی عہد نظامت فضل حق کالج کا سنہرا دور تھا. بالکل. وہ نہ صرف ایک بہترین ماہر تعلیم تھے بلکہ صف اول کا منتظم بھی تھے. کوئی شک نہیں. آپ کے خیال میں علی خان کا موازنہ کسی بھی پرنسپل سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ موجود پرنسپل سے، تو دیکھیں میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا نا. میں اگر یہاں کمنٹ کروں گی تو غلط کروں گی، کیونکہ میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے کام. میں نے سنا ہے ان کے بارے میں، اور جتنا کچھ میں نے علی خان کے بارے میں سنا ہے میں نے اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں سنا. ہر بچے سے جو اس دور کا بچہ تھا، ابھی وہ پیرنٹس ہیں ان کے بچے بھی ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، تو وہ آ کے اور وہ وہی چیز وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر سے ریوائیو ہو. اور وہ تو وہ علی خان کے مطلب اگر وہ کسی اور ٹیچر کے بارے میں پرنسپل کے بارے میں بات کرتے تو پھر میں کہتی کہ ہاں وہ پرنسپل بھی بڑا اچھا تھا، لیکن میں نے موسٹلی انہی کے بارے میں سنا ہے، علی خان علی خان علی خان. تو پھر بلا شبہ کہ وہ بہترین ماہر تھا. بالکل بالکل ایسے تھا. آپ کے دور میں کالج میں کیا کیا نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہے؟ مجھے آئے ہوئے یہاں پہ ابھی 1 سال نہیں پورا ہوا، اور لیکن تبدیلیاں وہ یہ ہے نا کہ جب میں آئی اور جس دن میں نے چارج لیا اسی دن سے شروع ہو گئے ہم. میں نے خود بھی کام شروع کیا اور میں نے اپنے تمام جو میرے ساتھی ہیں ٹیم، اٹس آلویز اے ٹیم ورک. آئی مین یو کین ناٹ ورک alone, you cannot attain any kind of achievement alone. تو میں نے ایک ٹیم میری الحمدللہ یہ جہاں پہ جو ٹیچرز ہیں یہاں پہ وہ بہت اچھا ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، لیکن ان سب کو کام پہ لگایا. چاہے ایڈمن آفیسر ہے، چاہے میرے پی اے ہیں، چاہے ہیڈ ماسٹرز ہیں، ہیڈ مسٹریسز ہیں، ٹیچرز ہیں، ہر کسی کو اپنے اپنے کام پہ لگایا. اور اسی دن سے یعنی میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ 1 by 1 اگر علی خان کا دور پھر سے، یہ تو خیر میں نہیں کہوں گی، یہ پھر اپنے بات حالات سے ایسا لگتا ہے اپنے بارے میں وہ بوسٹنگ کرنے والی بات ہوگی. خیر ہم ان کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جس کیلیبر کے تھے وہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ اگر 1 by 1 بتاتی جاؤں تو وہ اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم، لیکن جو چیزیں تھیں جو علی خان جس طرح چلا رہے تھے ہم ایٹ لیسٹ ان کو ریوائیو کریں. جیسے ہمارے بہت ساری چیزیں تھیں یعنی انفراسٹرکچر کے حساب سے وہ ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے ہو بھی گئے ہیں. پھر اکیڈمکس میں بیسکلی دل سے اندر سے اکیڈمیشین ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا اکیڈمکس پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں بچے کی ڈیولپمنٹ ہو، پوری پرسنالٹی کی، اس کی پوری شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہو. اس کے لیے میں مختلف طریقے پھر ایجاد کرتی رہتی ہوں. میں چاہتی ہوں میرا بچہ اگر کسی کے سامنے کھڑا ہو نا، فضل حق کالج کا بچہ، پتہ چلے کہ یہ فضل حق کالج کا بچہ ہے، اس کی پرسنالٹی سے یہ ظاہر ہونا بھی ایسا چاہیے. جی ہم اسی پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. معیاری اور قیمتی نجی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا سب کے بس کی بات نہیں. بالکل. کیا فضل حق کالج میں ذہین غریب طلباء و طالبات کی پڑھائی کا بندوبست ہے یا نہیں؟ الحمدللہ بہت زیادہ. یہ تو میں گورنمنٹ کو، ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گی کہ ہمارے پاس تقریباً 400 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکالرشپ پہ ہیں. گڈ، ویری گڈ. ہاں 400 بالکل. یہ ٹیلنٹ اسکالرشپ ہے، اور یہ وہ ٹیلنٹ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ایٹا کے تھرو، اور ان بچوں کو پھر یہاں پہ ایڈمیشن دیا جاتا ہے، اور ان کی پوری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ان کی بول چال، کھانے پینے کے اسٹائل، مطلب ایوری تھنگ از ڈیولپ. آئی مین ہولسٹک ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. جی جی. تو وہی چیز. کالج کارکردگی کے بارے میں کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ کالج کی کارکردگی تو اچھی چل رہی ہے. مطلب یہ ابھی تو میں آپ کو بتایا نا کہ مجھے آئے ہوئے 1 سال نہیں کمپلیٹ ہوا، تو مجھے 10 months ہو گئے ہیں.
انشاءاللہ میں اس پوزیشن میں تب ہوں گی جب میں 2 سال یہاں پہ گزار چکی ہوں گی، پھر میں آپ کہوں گی کہ یہ ہماری نصابی اچیومنٹس ہو گئیں، یہ ہماری غیر نصابی اچیومنٹ ہو گئی، یہ ہماری ہم نصابی اچیومنٹس ہو گئیں. اور ابھی بھی یعنی ان 10 منتھس میں جتنا دیکھا ہے ہمارے بچے جمناسٹکس میں پورے آل پاکستان کا گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں. میرے بچے یا ہم نے ہی اپنا بچہ آل پاکستان انہوں نے گولڈ میڈل بائی لنگول کانٹیسٹ ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں گولڈ میڈل لے کے آیا ہے. تو ہمارے بچے تو ہر فیلڈ میں بہت آگے ہیں ماشاء اللہ. بالکل بالکل. نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئی نسل کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ جو بھی کرو اس میں اپنا 100% ڈالو، 100%. آپ نے جو بھی کرنا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ اتنی سی ایفرٹ ہو گئی ٹھیک ہے میرا گول اچیو ہو گیا، گول اچیومنٹ کے لیے آپ نے اپنا 100% ڈیڈیکیٹڈلی ڈالنا ہے، تبھی آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے گی. تھینک یو. تھینک یو میڈم، دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نہایت مصروفیات کے باوجود ہمیں انٹرویو کے لیے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، آئندہ پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.